لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومہ الغافلین وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ۔ ظاہر ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ متبرک اور عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم پروردگار کے مہمان ہیں۔ اب یہ بات ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہے کہ ہم جس کی مہمانی میں جا رہے ہیں اس کی ہم عظمت کو نگاہوں میں رکھیں، اس کی رحمانیت کو نگاہوں میں رکھیں، اس کی قہاریت کو بھی جو ہے ہم نگاہوں میں رکھیں، اس لیے کہ جب ہم دنیاوی کسی محفل میں جاتے ہیں یا ہم کسی کا مہمان ہوتے ہیں، یہ تو دنیا ہے، اس میں ہم جب مہمان ہوتے ہیں تو اپنے کو مزین کرتے ہیں، لیکن ہم کو کیسے؟ چونکہ بارگاہ خداوندی میں ہم اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں، تو ہم کو کیسے تیاری کرنا چاہیے؟ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا تھا کہ جو ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اے لوگوں، دیکھو مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، بہار قرآن کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں ہم کو اپنے تقوی کے ساتھ میں، اپنی عبادتوں کے ساتھ میں، اپنی روزوں کے ساتھ میں، اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر بارگاہ خداوندی میں مہمانی کا شرف حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے، خداوند عالم ہمارے نفوسوں سے قریب ہے۔ ماہ رمضان میں یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اگر ایک روزہ بھی چھوڑا جان بوجھ کر تو بہت عظیم کفارہ ہے۔ 60-61 روزے مومنوں کو کھانا، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس کام بہت زیادہ ہے، دوڑ دھوپ بہت زیادہ ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو پروردگار عالم ہم کو کام دینے والا ہے، جو پروردگار عالم ہم کو سانسیں دینے والا ہے، اگر ایک سانس بھی ہماری بند ہو گئی تو ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نعمتیں ہیں یہ خداوند عالم کی۔ خداوند عالم نے صرف چند عبادات آپ کے اوپر جو ہے نافذ کی ہیں، ہمارے اوپر نافذ کی ہیں۔ ایک ایک نعمت کا اگر ہم پوری زندگی جو ہے
شکر ادا کریں تو اس وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم کو اس مہمانی میں جانے کے لیے اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے خوشنودی پروردگار حاصل کرنا ہے۔ اور ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی انسان گناہگار رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا کوئی منحوس شخص نہیں ہے۔ موقع ہے اس مہینے میں کہ ہم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اے معبود میرا آج کا روزہ حقیقی روزہ داروں جیسا قرار دے۔ جس قول کی میں نے تلاوت کی اس میں صاف انکساریت کے ساتھ میں بارگاہ خداوندی میں دعا کی جا رہی ہے، عبادت کو سچے عبادت گزاروں جیسی قرار دے۔ سچے عبادت گزار کون لوگ ہیں؟ جن کو کہا جاتا ہے آیا وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سر سے جوئے نکال کے مارا کرتے تھے، یا وہ لوگ ہیں کہ جن کے پیر میں کسی جنگ میں اگر تیر لگ گیا ہے تو بآسانی نکال لیا جاتا ہے، اور نماز کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ واللہ مجھے محسوس تک نہیں ہوا کب تیر نکالا گیا۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے صدق دل کے سچے دل سے اس وحدہ لا شریک کی معرفت مجھے کرائی اور خود عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھیے، جب مولا متقیان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جو ہے کہ آپ اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی جو ہے وہ اس طریقے سے محراب میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ کو دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی، اے علی یہ بتائیے کہ آپ جنت کے لالچ میں جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو، نہ میں جنت کے لالچ میں ہم عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ لائق عبادت ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جو ہمارا دعویٰ ہے کہ جو ہے کہ ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو پہلے ہم چاہنے والے تو بنے، پھر ہماری امام شفاعت کریں گے، اور چاہنے والے اسی بنیاد پر ہم بن سکتے ہیں کہ جب ہم جو مولا نے فرما دیا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں۔ کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے، آگے اس قول میں ملتا ہے کہ جیسی قرار دے آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے۔ ماہ رمضان کے لیے جو ہے یہ ایسی نیند نہ آئے کہ جس میں غفلت ہو، غفلت طاری ہو، اور آج میرے گناہ بخش دے۔ پروردگارہ ہمارے اور آپ کے اور جو مومنین یہ سن رہے ہیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے جہانوں کے پالنے والے مجھے درگزر کرائے گناہگاروں سے درگزر کرنے والے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قہار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ کہاں سے کس وقت رحمت اس کی نازل ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، ہم کو خود پتہ نہیں چلتا۔
تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم سچے اللہ والے بنیں، سچے ائمہ والے، علی والے بنیں. ہمارے خالص دعوے نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عظیم ثواب بتایا گیا ہے کہ ایک ایک آیت کے بدلے جو ہے وہ ایک ایک سورے کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک سورے کے بدلے جو ہے ایک ایک پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ بہترین موقع ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ کہیں پر دنیاوی دعوت میں اگر جائیں آپ جو ہے، اور ہر طریقے سے کھانے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ہر طریقے کے میوے رکھے ہوئے ہیں، ہر طریقے کی لذیذ غذائیں ہیں. اب اگر آپ نہ کھائیں تو اب اس میں جو ہے میزبان کا کیا قصور ہے؟ بلکہ قسمت تو ہماری پھوٹی ہے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں. لہذا ہم کو جب پروردگار عالم نے بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا مہینہ ہے، اس میں اور آنے کے بعد مغفرت کرو، ائمہ نے مجھے آگاہ کیا ہے، تو ہم کیسے علی والے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بہانے پہ بہانے رمضان میں کر دیتے ہیں کہ صاحب مجھے جو ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے کام بہت زیادہ رہتا ہے اور یہ رہتا ہے اور وہ رہتا ہے. کیا مولائے متقیان کی زندگی یا دیگر ائمہ کی زندگی سے ہم آشنا نہیں ہیں؟ مجالس میں ہمیں آشنا کرایا جاتا ہے. خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے کہ مجالس میں ہمیں سب کچھ بتایا جاتا ہے، پھر بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تھا، خدا بند عالم ہمیں معاف. ارے بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ سہون اگر کوئی چیز ترک ہو جائے تو اس کے لیے تو ہمارے لیے مغفرت ہے، اور اگر آمادان کوئی چیزیں چھوڑی جائے کہ صاحب رمضان میں ارے صاحب جو ہے وہ میں فیلڈ میں کھڑا ہو کے کام کرتا ہوں اور کیسے روزہ رہوں گا اور کیسے کیا کروں گا. ارے صاحب کام اگر روزے میں کر رہے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہے کہ ہمارے عمل کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ خدا بند عالم ہمارے نفوس سے بالکل قریب ہے. ہم کیا اس وقت جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، خدا بند عالم ہماری مرضی کو. اور اگر ہم دنیا کو اپنے اوپر غالب کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں خدا بند عالم چاہے تو ایک منٹ بھی ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے. ہم بیٹھے یہاں پر درس دے رہے ہیں، ابھی ہم کو اتنا خدا بند عالم موقع نہ دے کہ صاحب ہم جو ہے وہ دروازے تک کے جائیں، اور جانے کے بعد جو ہے اتنا بھی موقع ہم کو نہیں مل سکتا ہے اگر خدا بند عالم چاہے. جناب نبی اللہ سلیمان کا واقعہ معلوم ہے آپ کو کہ تمام لوگ کام کر رہے ہیں، تمام مزدور کام کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک عصے کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اور 3 دن تک کے برابر جو ہے وہ نبی کھڑے رہے اور لوگ کام کرتے رہے کہ شاید نبی اللہ جو ہے وہ ہماری سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اسی میں پروردگار نے ملک الموت کو بھیجا اور جاؤ اور جو ہے ان کی روح کو قبض کر لاؤ. آنے کے بعد یا نبی اللہ ایسا ایسا حکم ہے پروردگار کا. کہا کیا مجھے موقع ہے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ نہ، ایسے ہی روح قبض کرنا ہے. خدا بند عالم کی مرضی، روح ان کی قبض ہو گئی. 3 دن تک کے برابر لوگ کام میں لگے رہے کہ جو ہے کہ آج نبی مسلسل جو ہے ہم سے خود بھی محنت کر رہے ہیں اور ہم سے محنت کروا رہے ہیں.
لیکن پھر اسی کے ساتھ میں جو ہے 3 دن کے بعد جو ہے عصے میں جب دیمک نے اپنا زور مارا تو عصا جب جو ہے عصے کو کھا گئے دیمک، تب معلوم ہوا کہ جو ہے کہ جب نبی اللہ زمین پر تشریف لائے تو نبی اللہ جو ہے تب معلوم ہوا کہ جو ہے کہ نبی اللہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ لہذا ہم کو انبیاء کی مثال اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب انبیاء اور اوصیاء سوائے ائمہ اطہار کے پروردگار عالم کے حکم ہوا اور فوراً جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں واپس گئے تو ہماری کیا بساط ہے؟ ہماری کوئی بساط نہیں ہے۔ اب آئیے ماہ رمضان میں آداب قرآن کچھ ہیں، قرآن ہم کیسے پڑھیں۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں کون سے آداب کا لحاظ رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 1، طہارت ضروری ہے، وضو کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک تم پاک و پاکیزہ نہ ہو قرآن کے قریب نہ جاؤ، اس سے ٹچ نہ کرو۔ مسواک کے لیے حکم ہوا ہے کہ مسواک کر کے تلاوت کرنا چاہیے، یہ آداب ہیں قرآن مجید کے۔ بہترین لب و لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نہ بہت آہستہ تلاوت کرے اور نہ بہت بلند آواز میں، بلکہ متوسط آواز کے ساتھ میں تلاوت کی جائے۔ یہ نہیں صاحب جو ہے کہ تلاوت کے نام پر آدھے شہر کو ہم جو ہے وہ خلل ڈال رہے ہیں، بلکہ متوسط آواز میں بہترین لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت ہم کو کرنا چاہیے۔ تلاوت کے وقت ادب و اطمینان کے ساتھ رو بقبلہ ہونا چاہیے۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تلاوت کرے، اگر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے تو کسی چیز پر تکیہ نہ کرے کہ صاحب ہم تکیہ بھی لگائے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کی عظمت اور اس کی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، اس لیے یہ قانون الہی ہے۔ قرآن کی طرف دیکھ کر تلاوت کرے۔ بہت ہی عظیم نقطے کی طرف میں آپ کو لے آیا ہوں کہ صاحب آج کا مسلمان جو ہے وہ فرفر ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی آپ سنیں گے کہ صاحب مومنین کو تو معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، بس ایک طرف سے جو ہے وہ اسپریس چلی جو ہے تو صاحب جو ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، اور تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے میں 5 پارے ختم۔ بلکہ عظمت جو ہے وہ حافظے کی بنیاد پر نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے خود فرمایا ہے کہ لیسا شیء اشد علی الشیطان من القراءۃ فی المصحف نظرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان پر سب سے گراں گزرنے والی چیز کیا ہے کہ قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرنا۔ شیطان کو اگر جو ہے آپ کو لعنت کرنا ہے اور اگر شیطان کی مخالفت کرنا ہے تو قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کریں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں، اس لیے کہ جب آپ دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں تو شیطان کو ناگوار گزرتا ہے،
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن مجید اور زیادہ عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ کوشش نہ کریں کہ منہ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کریں، بلکہ قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کی توفیق و عنایت کے ذریعے شیطان و دخالتوں میں محفوظ رہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ لہٰذا جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے مقابلے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرو۔ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں کر سکتا جو صاحبان ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توکل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ارادہ یہ کر لیں کہ شیطان کہ ہم بلغلانے میں نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان ہم کو بہکا تو سکتا ہے لیکن غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا ہم کو قرآن بہت ہی ترتیل سے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم کو جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو کر کرنا ہے۔ اب آئیے 8واں مقام آتا ہے ترتیل کا۔ ترتیل کا لحاظ رکھیں، یا اتنا تیز نہ پڑھیں کہ حروف و کلمات وقف اور فاصلے اچھی طرح ادا نہ ہو پائیں۔ بالکل صاف لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں رسول اسلام سے خطاب ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو مناسب ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ نمبر 9، تلاوت کے وقت اس کا ذہن قرآنی آیتوں کی طرف ہی متوجہ رہے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ جو ہے کہ ذہن بالکل آیات قرآنی کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے کہ خداوند عالم ہم کو کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ نمبر 10، قرآنی آیات میں غور و فکر کرے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق الہی نور ہدایت اور قرآنی علوم و اسرار سے بہلہ بند ہو۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا مررت بآیت فیہا ذکر الجنہ فاسأل اللہ الجنہ واذا مررت بآیہ فیہا ذکر النار وتعوذ باللہ من النار۔ جب تلاوت کے وقت کسی ایسی آیت پر پہنچو جس میں جنت کا ذکر ہو تو خدا سے جنت طلب کرو، اور جب ایسی آیت کی تلاوت کرو جس میں جہنم کا تذکرہ ہو تو آتش دوزخ سے خدا کی پناہ مانگو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔